جی السلام علیکم، میں ہوں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ نئے پاکستان میں بہت ساری نئی چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک نئی چیز نیا دور ٹی وی اور نیا دور ٹی وی پہ میں اور مرتضیٰ سولنگی آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کیا کریں گے ان تمام خبروں کے حوالے سے جو آپ تجزیے سنتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ذرا انفارمل ڈسکشن کریں گے، بے باک قسم کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور فیصلہ آپ پہ چھوڑیں گے۔ ہم یہاں پہ آپ کوئی عدالت لگا کے نہیں بیٹھیں گے۔ تو آج کی جو سب سے اہم بات ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ یہی ہے کہ اپوزیشن میں کتنا دم ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے، بار بار بیٹھک ہوتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح کی کلا بازیاں لگانا چاہ رہے تھے، یوں لگا کہ باقی اپوزیشن ان کی رفتار کے ساتھ چلنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے تیار نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس ساری تحریک سے نتیجہ کیا نکالنا ہے اور بات ختم ہوتی ہے جا کے چیئرمین سینٹ کے ریموول پہ؟ میرے خیال میں آپ کے سوال کے اندر ہی ایک جواب، ایک طرح سے اس کی جھلکیاں موجود تھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے ان انتخابات کو، جن انتخابات کو تمام حزب اختلاف کی جماعتوں نے دھاندلی قرار دیا، جس کے بارے میں مسلم لیگ نون، جس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ اس وائٹ پیپر کے ہم ابھی تک انتظار میں ہیں کہ وہ کب نمودار ہوگا، وہ کس کونے میں چھپا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو نہیں معلوم۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو بہت اس میں پیش تھے کہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی تحریک چلائی جائے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں نہ، حلف ہی نہ اٹھائیں، تاکہ یہ جو پارلیمان ہے اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہ رہے، اور یہ جو نظام کھڑا کیا جا رہا ہے جس کو بعد میں بلاول بھٹو نے سلیکٹ پرائم منسٹر اور سلیکٹ گورنمنٹ کہا، تو وہ تو اس صورت میں اسی زمانے سے کہہ رہے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی خاص طور پر وہ بالکل اس موڈ میں نہیں تھی کہ کسی طور پر اس سیاسی نظام کو کوئی دھچکا دیا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن کے فوراً بعد جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب ہو، چاہے قائد ایوان کا انتخاب ہو، یا اس کے بعد ملک کے صدر کا جو انتخاب ہو، اس میں بڑی حد تک پیپلز پارٹی نے ایک تحریک انصاف نواز کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسپیکر کے معاملے پہ اور ساتھ ہی خاص طور پر اسپیکر کے معاملے پہ تو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ اچھا، یہ سفر تو کیونکہ سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دھیرے دھیرے اس پوائنٹ پہ آئی ہے جہاں پہ وہ سب کے ساتھ اب بیٹھ کے سوچ بچار کر رہی ہے۔ مسلم لیگ بھی دھیرے دھیرے آئی اور مسلم لیگ بھی دھیرے دھیرے آئی۔ اب یہ لگ رہا ہے کیونکہ شہباز شریف کافی مفاہمت کی بات کر رہے تھے اور زرداری صاحب بھی کر رہے تھے۔ ہاں، زرداری صاحب زیادہ کر رہے تھے، بعد میں اب یہ سٹیئرنگ کس نے سنبھالنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کے بس کی بات ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ سارے ایلیمنٹس ہیں اور جو ان کا بیگیج ہے ہسٹورک، اس سب کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک نئی پالیٹکس کا وہ آغاز کریں؟ دیکھیں، اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر اگر کوئی کرشماستی شخصیت ہیں تو یہ دونوں ہی۔ ان دونوں جماعتوں میں مسلم لیگ نون میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کے اندر اب بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ باہر ہو تو ہزاروں لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ پنچھی پنجرے کے اندر ہے تو اب جو 2 شخصیات رہ گئی ہیں ان دونوں پارٹیوں کی، وہ یہی ہیں۔ ان کے علاوہ ان جماعتوں میں کوئی نہیں۔ ایک کے اوپر وہ چچا بھتیجی والا جھگڑا آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا پہ بڑی بڑی ٹیگ لائنز چل رہی تھیں کہ چچا بھتیجی آمنے سامنے، اور بلاول کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ زرداری صاحب کا جو وے آف تھنکنگ ان پالیٹکس ہے اور آئیڈیالوجی، اس کو لے کے چلیں گے، یا وہ اپنی ایک نئی انداز کی، یا آپ کہہ لیجیے کہ بی بی کے انداز کی پالیٹکس کو لے کے چلیں گے؟ میرے خیال میں بلاول بی بی کی سیاست سے ابھی بہت دور ہیں۔ ابھی انہوں نے ابتدائی، جس کو بیبی سٹیپس کہتے ہیں، اٹھانے شروع کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بیبی سٹیپس کے اندر بھی
زرداری صاحب کی سیاست سے وہ خاصے مختلف ہیں. مطلب ذرائع پیپلز پارٹی کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بلاول نے ٹرین مارچ شروع کیا تو اس کو بھی زرداری صاحب نے پسند نہیں کیا. جب بلاول کوٹ لکھپت جیل گئے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے اس کو بھی زرداری صاحب نے کچھ زیادہ پسند نہیں کیا. پھر مریم کے ساتھ جو ان کے بڑھتے ہوئے مراسم ہیں ان کو بھی زرداری صاحب اور کچھ پیپلز پارٹی کے اندر جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا چارٹر ان لوگوں کو اب دوبارہ سے سائن کرنا پڑے گا ود نیو لیڈرشپ؟ اور دوسرا بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا اکٹھ، یہ ساری تکلیف، یہ سب بے چینی صرف کیسز سے بچنے کے لیے ہے. بے شک اے پی سی کے اعلامیہ میں انہوں نے ان کیسز کا اور جو ان کی گرفتار شخصیات رہنما ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن صرف وہ ذکر نہ کرنے سے ظاہر ہے یہ تاثر تو ظاہر نہیں ہوتا. تو کس طریقے سے یہ دونوں نوجوان لیڈرز جو ہیں یہ عوام کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ان کا کوئی لانگ ٹرم ایجنڈا ہے اور وہ ملکی مفاد کے لیے ہے، وہ کسی کیسز سے جان چھڑانے کے لیے یا بچاؤ کے لیے یا فیس سیونگ کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکثر قائدین اس وقت ریاست کے شکنجے میں ہیں اور یہ شکنجہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ کل تک گرفتار نہیں تھے وہ آج گرفتار ہیں اور آنے والے کل میں اور مزید لوگ وہ ہو سکیں گے. جی وہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے ہم سب بیگ بند کر کے تو یہ کچھ بھی کہیں کتنی بھی قسمیں اٹھائیں کہ جی ہم جو تحریک چلا رہے ہیں اس کا ہماری گرفتاریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بات کو کسی طور پہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکے گا. جو اس میں لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہیں معاشی، جس تیزی کے ساتھ افراط زر بڑھ رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ جو فوڈ آئٹمس ہیں اور نان فوڈ آئٹمس ہیں مہنگے ہو رہے ہیں، ان کے اندر جو جس طریقے سے قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں اور جس رفتار کے ساتھ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس رفتار کے ساتھ معاشی ابتری اس نے مارکیٹس کو بھی، صنعتوں کو بھی اور عوام کو بھی پریشان کیا ہے. اگر ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی مشکلات کے ساتھ یہ حزب اختلاف کی جماعتیں یکجہتی کا اظہار کریں گی، صرف بیانات کی حد تک نہیں، صرف ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک نہیں، بلکہ گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، ضلعی مقامات پر وہ اگر کوئی ایسا میکینزم بناتے ہیں جس میں وہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ محسوس ہو کہ یہ ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر تو اس اثر کو ظاہر کیا جا سکے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز لیگ کے زمانے سے یہ جو ہیمرنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف جب حزب اختلاف میں تھی، دھرنا کیا، یہ ہیمرنگ بیانیہ اتنا زیادہ پختہ ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو بھی پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے، جو بھی یہ موقف لیتے ہیں، بیسکلی وہ وقت کی ضروریات کے حساب سے شفٹ ہوتا رہتا ہے. ایک تو یہ بیانیہ ظاہر ہے اس کو تبدیل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب چاہ رہے تھے حکومت فوراً گرائی جائے، اور اگر ہم پچھلی حکومت میں دیکھ لیں تو عمران خان صاحب نے بھی دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی تھی اور وہ اکیلی جماعت تھی. وہ طاہر القادری صاحب جن کو ان کا کزن اس وقت کہا جاتا تھا، وہ کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے اکیلی جماعت کے طور پہ اتنی مضبوط تحریک چلا لی. ان کے ساتھ ایسی وہ کون سے کرشمے تھے کہ وہ چلا سکے، اور یہاا پہ ساری اپوزیشن ملنا بھی چاہ رہی ہے اور جھجک بھی رہی ہے، ڈر سا بھی محسوس ہوتا ہے. کیوں یہ بات کہ پی ٹی آئی نے اکیلے طور پر نواز شریف حکومت کے خلاف کوئی بھرپور تحریک چلائی تھی، یہ ایک وہمہ ہے، ایک مسکنسیپشن ہے، کیونکہ اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ بہت سی قوتوں نے جو پردہ سیمی پہ ظاہر نہیں ہوتی، جو اپنے نشانات نہیں چھوڑتی، جو اپنا کھرا ظاہر نہیں کرتی، انہوں نے ہر مرحلے پر، ہر قدم پر پی ٹی آئی کی مدد کی، تبھی وہ یہ سب کچھ کر سکے. جو اقدامات انہوں نے 2014 میں اٹھائے، جس طریقے سے پی ٹی وی پہ قبضہ ہوا، جس طریقے سے
ऐवान दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर कई महीनों तक कब्ज़ा रहा, जिस तरीके से पार्लिमान पर हमला हुआ, जिस तरह से पार्लिमान के बाहर की दीवार को गिराया गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे गंदे कपड़े टांगे गए, जिस तरीके से पुलिस के अमले को ज़दोकोब किया गया, जिस तरह के इल्ज़ामात और मुकदमात पीटीआई के रहनुमाओं पर कायम थे, उसके बावजूद शान व शौकत के साथ चलते रहे। तो ये सारी चीज़ पाकिस्तान के अवाम बहुत सादा लौ नहीं है। अच्छा, आखिर तो ये बात हकीकत नहीं अच्छा, है। एक कंपैरिजन हम और भी करना चाहेंगे। मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मिनोन तस्लीम कर रही हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त की वो तमाम कुव्वतें जिनको नवाज शरीफ पसंद नहीं थे और इतनी बड़ी तहरीक के बावजूद भी देखें हुकूमत ने अपना आइनी दौर मुकम्मल किया। आज फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं ये हुकूमत तो बहुत जल्दी जाने वाली है। वो तमाम कुव्वतें, वो सारे करिश्मे आज इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं और इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। फिर कैसे ख़त्म हो जाएगी? मुझे समझ नहीं आती। ये जो लोग कहते हैं ये बहुत जल्द जाने वाले हैं, ये साल भी पूरा नहीं करेंगे, देखते जाएं, क्या देखते जाएं? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान इस हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर इस हुकूमत ने ख़त्म होना हुआ तो वो अपने अमाल और अपनी बुरी तर्ज़ हुक्मरानी के नतीजे में जाएंगे। इस हुकूमत की जो बका है, ये जो तोता है हुकूमत का, इसकी सांस दो चीज़ों के अंदर है, मईशत और तर्ज़ हुक्मरानी। अगर बिगड़ती हुई मईशत और बुरी तर्ज़ हुक्मरानी, ये दो चीज़ें, इन पर इस हुकूमत का कंट्रोल न रहा, कितना अरसा आप सोचते हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं ये कुछ अरसे की बात है, हम मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं, मुश्किल हालात में, और जल्दी निकल जाएंगे। देखें, अभी तक जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं वो मज़ीद कर्ज़े लेने के उन्होंने उठाए हैं, वो कर्ज़ों से निकलने के नहीं हैं। पाकिस्तान का जो डेट ट्रैप जिसको कहते हैं, अभी आपने देखा कि 6 अरब डॉलर उन्होंने IMF से लिए और अभी नई नवीद सुनाई जा रही है कि 38 अरब डॉलर जो है वो नए लिए जाएंगे। 100 अरब डॉलर जो है वो पहले ही ले चुके हैं। तो अमेरिका में कहते हैं यू आर इन अ होल एंड यू कीप डिगिंग, आप गड्ढे में गिरे हुए हैं और मज़ीद खुदाई जारी रखे हुए हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं, उसको बढ़ाने के लिए और जो टैक्स का निज़ाम है, FBR के अंदर कोई इस्लाहात नहीं करते, तो ये बात कि जो हम IMF में दोबारा नहीं जाएंगे, इसकी कोई ज़मानत नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी तौर पे भी आप ये देखें कि जो मईशत है वो आपकी सुकड़ रही है, वो ग्रो नहीं कर रही। दूसरी जानिब ये भी तो बड़ा मसला है कि कोई सिमत का तयन भी नहीं है, और फिर ज़ाहिर है ये तो अदाद व शुमार का गोरख धंधा है, और आपको पता होता है कि इतना डेट है हमारे ऊपर, इतना हम फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हैं। तो आप बता भी सकते हैं ना कि कितना अरसा, आप अरसा भी नहीं बता रहे और आप आवाम से ये कह रहे हैं कि आप अंधेरे में साल, 2 साल, 3 साल इस बोझ के तले दबे रहें और उसके बाद ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बयानिया शायद ज़्यादा अरसे तक आवाम को खामोश रहने पे राज़ी रख पाएगा, मुझे नहीं लगता। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये जो बात की जा रही है ना कि इस हुकूमत को कितनी उम्र मिलेगी, कितना अरसा ज़िंदगी इसकी तवील होगी, इसका तयन इस मुल्क के 20 करोड़ लोगों ने करना है। अगर वो इन बदतरीन सूरत हाल के अंदर रहने को और सब्र अयूब का सहारा लेते हैं तो फिर कोई तब्दीली नहीं आने, फिर उनकी मर्ज़ी है। फिर लेकिन अगर लोग झुंझला उठें और उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, अवाम अगर सड़कों पे आ जाएं, तो इस हुकूमत को जोड़ने की एल्फी जिनके पास है वो एल्फी भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, वो फिर उन लोगों के लिए भी एक दर्द सर बन जाएगी तो और वो मजबूर होंगे। आज हम अपने देखने वालों को आखिर में बस यही कह सकते हैं कि अगर अपोजिशन ने कामयाबी हासिल करनी है, अगर उनके पास वाकई कोई एजेंडा है और वो एजेंडा अवाम के मफाद में जब तक वो साबित नहीं करेंगे अवाम पर कि आपके मफाद के लिए, तब तक वो भी कामयाब नहीं होने वाले। यही टेस्ट हुकूमत का भी है।
حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے، حکومت اگر وہ پالیسیاں نہیں لے کے آئے گی، اس طریقے کا کام نہیں کرے گی کہ عوام کو لگے کہ ہم واقعی ایک نئے پاکستان میں ہماری زندگیاں بہتر ہونے والی ہیں، تو پھر حکومت بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو الٹیمیٹلی عوام کے لیے ہی ہونا ہے، چاہے وہ حزب اختلاف ہے، چاہے وہ حکومت ہے۔ مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، زبردست ہم نے گپ شپ لگائی، اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ہم دوبارہ بھی جلد ہی ایک اور نشست لے کر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا جی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کے لیے ان کی زندگی اور ان کے حالات بہتر کرے۔ خدا حافظ۔